علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے یہ ایک لمبی چوڑی تحریر بھیجی ہے جس میں ابن عساکر وغیرہ کا حوالہ ہے کہ ایک یہودی عالم اور حضرت دیدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی بیان کرتے ہیں۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال مبارک کے بعد کسی ایک جمعرات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک سفید ریش بوڑھا آیا۔ اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو، کیا تم میں اللہ کے رسول محمد علیہ السلام موجود ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حضور پاک کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ سے کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اس ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا وغیرہ۔ یہ لمبی تحریر ہے۔ تو محترم یہ واقعہ جی ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے تہذیب تاریخ دمشق الکبیر۔ تو بھائی یہ تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 اور 342 پر یہ واقعہ تو موجود ہے، لیکن بھائی یہ جھوٹا واقعہ ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس واقعے کی سند میں جو مرکزی علت ہے، جو راوی ہے، وہ ہے جی مقاتل بن سلیمان خراسان والا، خراسانی۔ تو یہ تو بھائی کذاب اور متروک آدمی ہے۔ امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضعفاء والمتروکین میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ تو یہ تو بھائی کذاب آدمی ہے۔ پھر یہ مفسر آدمی تھا، اس کی تفسیر بھی مکتبہ شاملہ کے اندر موجود ہے۔ تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے کذاب قرار دیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یضع الحدیث، یہ حدیث وضع کرتا تھا۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو جھوٹا قرار دیا کہ حدیث کے اندر یہ جھوٹ بولتا تھا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے کہ اس کی تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کاش کہ یہ سکہ ہوتا۔ اسی طرح جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جی متروک والی جرح ہی کر رکھی ہے اور محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 173 اور اس کے علاوہ المجروحین ابن حبان کی جلد 3 صفحہ 14 اور الجرح والتعدیل جلد 4 صفحہ 354، امام بخاری کی تاریخ الصغیر 237 اور دیگر کتب رجال جو اماموں نے محدثین نے نقل کی ہیں، ان کے اندر اس کے حالات دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ کذاب اور متروک آدمی تھا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو یہ بھائی واقعہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔